پی ٹی آئی کو کسی بھی طرح ختم کرنے کا بیرونی ایجنڈا، جبکہ حقیقی آزادی فیصلہ کن موڑ پر پہنچ چکی۔ عمران خان 13 اگست کو آئندہ کی حکمت عملی کا اعلان کریں گے۔ کپتان نے 25 مئی کے ذمہ داروں کو خبردار کر دیا کہ سزا ضرور ملے گی۔ عمران خان بولے، انصاف لوگوں کو آزاد کر دیتا ہے کہ وہ اپنے فیصلے خود کریں۔ چیئرمین تحریک انصاف نے بول نیوز سے گفتگو میں حکومت کی کارکردگی کو صفر قرار دے دیا۔ تفصیلات کے مطابق عمران خان نے بول نیوز سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ رجیم چینج والے نہیں چاہتے کہ ملک میں خود مختار حکومت آئے۔ انہوں نے حکومت کی کارکردگی پر مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مہنگائی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے، جبکہ حکومت کی کارکردگی صفر ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملک میں سیاسی استحکام آئے گا تو معیشت ٹھیک ہو جائے گی۔ عمران خان کہتے ہیں کہ بیرونی ایجنڈا ہے کہ کسی طرح پی ٹی آئی کو ختم کرو۔ ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کو ستمبر میں واپس لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پلان بنایا گیا ہے کہ مجھے کمزور کریں اور پھر نواز شریف کو لا کر الیکشن جتوائیں۔ انہوں نے امپورٹڈ حکومت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ انتخابات سے بھاگ رہے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اگر الیکشن ہوا تو تحریک انصاف کلین سویپ کرے گی۔ یہ مل کے کوشش کر رہے ہیں، ان کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ کسی طرح عمران خان اور پی ٹی آئی کو ختم کیا جائے، کسی طرح یہ پاور میں نہ آ جائیں واپس۔ الیکشن سے یہ سارے بھاگ رہے ہیں، ان کو بھی پتہ ہے، ان کو جو باہر کے بیکرز ہیں ان سب کو پتہ ہے کہ اس وقت اگر الیکشن ہو گئے تو تحریک انصاف سویپ کر جائے گی۔ جب یہ کمزور ہو جائیں اور پھر نواز شریف کو وہاں سے بلواؤ، جبکہ اور سپٹمبر کے اینڈ میں پلان بنا ہوا ہے ان کو، اس کو کمزور کر کے اس کو بلا کے اور پھر الیکشن کرواؤ اور کس طرح پی ٹی آئی کو ٹھکانے لگاؤ۔ انہوں نے خدشہ ظاہر کیا کہ اگر معیشت گرتی رہی تو قومی سیکیورٹی متاثر ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس حکومت کو آئی ایم ایف سے پیسہ امریکی ایجنڈے پر کام کرنے کے لیے ملے گا۔ نیشنل سیکیورٹی کو کمپرومائز اب کرنا شروع کر دیا ہم نے۔ آئی ایم ایف کی طرف سے کوئی پیسہ تھوڑا سا ملے گا، وہ ملے گا کہ ہم جو ان کے لیے بیرونی جو امریکہ کے ایجنڈے کے اوپر ہم کام کریں گے۔ کپتان بولے، کہا جا رہا ہے کہ افغانستان پر ڈرون حملہ پاکستان سے ہوا۔ اگر یہ سچ ہے تو سوال اٹھتا ہے کہ کیا ہم نے قومی سلامتی پر سمجھوتا کرنا شروع کر دیا ہے، جبکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں آج بھی ہمارے جوان قربانیاں دے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان نے اگر اجازت دی ہے یہ جو ڈرون اٹیک ہوا ہے افغانستان میں، تو اس کی وجہ سے امریکن نے کنسیشن دیا، روپیہ تھوڑا مضبوط ہوا ہے۔ ابھی بھی آج بھی ہمارے فوجی قربانیاں دے رہے ہیں، وہی جو اس کا تسلسل چلا آ رہا ہے وار آن ٹیرر۔ آج بھی بارڈر پہ کہیں نہ کہیں دیکھتے ہیں آپ ہمارے جوان شہید ہوتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم نے کہا کہ امریکہ نے بھارت پر پورا زور لگایا کہ دہلی روس سے تیل نہ خریدے، لیکن بھارت نے ملکی مفاد میں امریکہ کی بات ماننے سے انکار کر دیا، جبکہ ہم ابھی تک روس سے سستا تیل نہیں لے سکے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ کو عادت ہے کہ ایک فون کرو اور پاکستان سے اپنی بات منوا لو۔ انہوں نے مزید کہا کہ سوات میں جو کچھ ہو رہا ہے لگتا ہے اس کے پیچھے کوئی فتنہ ہے۔ عمران خان نے امپورٹڈ حکومت کی جانب سے میڈیا کے خلاف ہونے والی کارروائیوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ لوگ عوام میں انتہائی غیر مقبول ہیں، اس لیے میڈیا کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔